حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کے زمانوں میں لوگ جہاد کے لیے نکلتے تھے اور میدان جنگ جاتے تھے، تو جس وقت جانے سے پہلے وہ احتیاط اور رسد جمع کرتے تھے اور اپنی سواریوں کو تیار کرتے تھے، اس وقت سے جہاد میں تھے۔ جس وقت وہ نکلتے تھے وہ سفر میں ہوتے تھے، تو اس وقت بھی جہاد میں ہوتے تھے، چاہے دشمن کا سامنا ہوا ہو یا نہ ہوا۔ جس وقت لڑائی کرتے تھے جہاد میں تھے، اسی دوران وہ جو کچھ کرتے تھے سمجھو جہاد میں شامل ہوتا تھا۔ سفر کے دوران جس وقت وہ سوتے تھے اور آرام کرتے تھے تو وہ بھی جہادی میں شامل تھا، حالانکہ بظاہر تو صرف آرام تھا، کیونکہ نیت یہ تھی کہ ہم جہاد کے لیے نکلے ہیں۔ تو اس دوران رات کو بھی جس وقت سوتے تھے، کھانا کھاتے تھے، آپس میں گفتگو کرتے تھے، جو کچھ کرتے تھے وہ سب جہاد میں شامل تھا، کیونکہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر یہ نیت کی ہے کہ ہم جہاد میں رہیں گے۔ اس معنی میں یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے جو کچھ کرتے تھے وہ سب جہاد میں شامل ہے۔ اگر ہم ایسی نیت کریں تو ہمارے لیے بھی یہی ہو سکتا ہے کہ ہمارے سارے کام اور ہماری پوری زندگی جہاد بن سکتی ہے۔ یہ تو صرف نیت کی بات ہے، قلب کو اگر ہم اسی سمت موڑ دیں تو سمجھو یہ جہاد ہے۔ جیسے اس وقت لوگوں کے 24 گھنٹے جہاد میں شامل ہوتے تھے، چاہے وہ کوئی کام کر رہے ہوں، اسی طریقے سے دوسروں کی خدمت میں ہمارا جو وقت گزرتا ہے وہ بھی جہاد ہو سکتا ہے۔ اگر ہماری نیت صحیح ہو تو ہمارا آرام کرنا، سونا اور کھانا بھی جہاد میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک خاص نقطہ ہے جو یاد کرنے کے قابل ہے۔ زندگی تو ایک سفر ہے، اگر ہم سمجھیں کہ ہم جہادی سفر میں ہیں، ایک غزوے میں ہیں، اللہ کے راستے میں ہیں، تو ہمارا سارا کام صبح سے شام تک، سارے مشاغل، عبادت ہو، ذکر ہو یا ضروریات زندگی پوری کرنے میں جو کچھ وقت صرف ہو، یہ سب جہاد ہے۔ جو شخص ایسا کرے سمجھو وہ پورا مجاہد ہے، 24 گھنٹے کا مجاہد ہے۔ بعض لوگ جو صرف تھوڑے وقت کے لیے ان باتوں کو یاد کرتے ہیں وہ سمجھو جزوی طور پر مجاہد ہیں۔ اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے، بیٹھے اور لیٹے، تو ان میں شامل ہو سکتا ہے کہ ہر حالت میں وہ جہاد کر رہے ہیں۔ شہداء کے متعلق بشارت ہے، انہیں مردہ مت کہو کیونکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس ہیں اور ان چیزوں سے خوش ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں۔ انہیں مردہ کہنا منع ہے، ہم انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے۔ ممانعت ہے کہ ہم کہیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ لیکن تم کو اور یہاں تم کے معنی وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ یہ مردہ ہیں، اور جو عام اہل ظاہر لوگ ہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ یہ شہداء کے متعلق آیا ہے۔ شہید کے معنی ہیں جو فی سبیل اللہ، جنہیں اللہ کے راستے میں شہید کیا گیا ہو، یا مر گیا ہو، یا زخمی ہو کر مرا، یا کسی سفر کی وجہ سے مرا ہے، وہ سب شہید ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو لوگ 24 گھنٹے جہاد کی نیت کرتے ہیں ان کی موت بھی شہید کی موت ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ جو زندہ ہیں وہ بھی شہید ہیں، کیونکہ ان کی ساری عمر اور ساری زندگی جہاد کی نیت سے ہوتی ہے، وہ بدرجہ اولا شہید ہوتے ہیں۔ کیونکہ عام شہید ممکن ہے صرف چند منٹ کے لیے مجاہد بنے اور پھر شہید ہو جائے، لیکن جن لوگوں نے ساری عمر جہاد میں صرف کی وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کے شہید ہوں گے۔ اس طریقے سے نہ صرف یہ کہ ثواب کمایا جا سکتا ہے اور ہم مجاہدین میں شامل ہو سکتے ہیں، بلکہ ہماری موت بھی شہادت اور اعلیٰ قسم کی شہادت ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم نے جو کچھ کیا ہے ہم نے جہاد کی نیت سے کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عبادت بھی ہمارا ایک مجاہدہ ہے اور ذکر بھی ایک مجاہدہ ہے۔ اللہ کی ہر قسم کی یاد جہاد ہے۔ اپنے نفس کے اوپر قابو پانا اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنا بھی جہاد ہے، اور اپنے اقربا، گھر والوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور قریب کے لوگوں کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے۔ ملک کے لیے، قوم کے لیے، جن میں امت مسلمہ کے لیے یا ملت کے لیے کام کرنا، یہ سب جہاد ہے۔ جہاد کو صرف اس معنی میں نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر جہاد ہو گیا تو ہم اس میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ہم ابھی سے شامل ہو جائیں گے۔ پوری زندگی جہاد ہے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قرآن ہر زمانے کے لیے تازہ ہے، پرانا نہیں۔ اگر اس قسم کا جہاد نہیں ہو رہا ہے تو اور قسم کے جہاد ہو رہے ہیں۔ ہر شخص کے لیے قرآن ایک تازہ پیغام ہے، اس کے لیے بھی جہاد کے راستے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ ہمیں اس بات سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہمارا ہر فعل جہاد میں شامل ہو جائے۔ تقریر ختم فرما کر حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے معلوم کیا کہ کوئی کچھ پوچھنا چاہتا
آتا ہے، ایک صاحب نے دریافت کیا کہ بھٹو صاحب کی حمایت میں 22 فروری 1977 کو آپ نے جو حکم صادر فرمایا تھا کیا وہ ابھی تک قائم ہے؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حضور کی طرف سے حکم ہے، آپ کے حکم اس طریقے سے تو نہیں ہوتے کہ کبھی ایک طرح کے ہوں اور کبھی دوسری طرح کے ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیف فرمائی کہ ہم لوگوں کو ایک چیز بتائیں، حالانکہ یہ روزمرہ کی بات نہیں ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز خود فرمائیں تو اسے مسلسل ہی سمجھنا چاہیے، ورنہ کیا ضرورت تھی۔